کسی گھر پہ ایسی رات نہ آئے جیسے زینب کے گھر پہ یہ رات آئی ہے، جیسے علی کی بیٹی کے گھر پہ یہ رات آئی ہے۔ پروردگار کسی گھر پہ ایسی رات نہ آئے۔ ہاں عزیزانو، ایک مرتبہ حسین کے خیموں کو آگ لگانے کی باری آئی ہے۔ اجرکم اللہ، ایک مرتبہ یہ لشکر چلا ہے اور ایک مرتبہ لشکر نے خیموں کو آگ لگانا شروع کی ہے۔ ایک خیمہ جلتا، سیدانیہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں چلی جاتی، دوسرا خیمہ جلتا دوسرے سے تیسرے میں چلی جاتی، تیسرا جلتا تیسرے سے چوتھے میں چلی جاتی۔ آخر میں علی کی بیٹی زینب کبریٰ نے عابد بیمار کو اٹھا کر پوچھا ہے، سجاد بیٹا اٹھو تو ذرا۔ سجاد نے آنکھیں کھولی ہے، پھوپھی اماں کے کھلے سر پہ نظر پڑی ہے۔ اجرکم اللہ، پھوپھی اماں کے کھلے سر پہ جیسے ہی نظر پڑی ہے نا، پھوپھی اماں، پھوپھی یہ چادر کہاں گئی ہے، کہاں لٹ گئی ہے؟ ہمارے سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا ہے، اب سے بیٹا اتنا بتا دے کہ خیموں میں جل کے مر جائے یا خیموں سے باہر چلے جائے۔ عزیزانو، ایک مرتبہ حکم ہوا ہے خیموں سے باہر آ جائے۔ خیموں سے باہر آئے، جتنی چادریں تو لٹ چکی تھی، اس کے بعد کسی بچی کی کان سے بالیاں چھینی گئی ہے، کسی کا کوئی زیور چھینا، کسی کا کچھ چھینا، کسی بیمار کے نیچے سے اس کے بستر کو چھینا۔ اجرکم اللہ، جب سب لوٹ چکے نا، اور ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جلے ہوئے خیمے میں ایک بی بی ہے جو جاتی ہے پھر باہر آ جاتی ہے، پھر جاتی ہے پھر باہر آ جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد جب گئی ہے تو کیا دیکھا؟ اس حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بیمار کو اپنے کاندھے پر لاد کر جلے ہوئے خیمے سے باہر لا رہی ہے۔ میں کہوں گا مولا، اے امام حسین، اکبر کا لاشا اٹھانا آسان تھا، زینب کے لیے سید سجاد کو اٹھانا۔ ہاں جرکم اللہ، زینب کے لیے سید سجاد کو اٹھانا بڑا قیامت کا مرحلہ تھا۔ سب کو جمع کیا ہے، عابد بیمار کے ساتھ سب کو جمع کیا ہے۔ آپ کی اور میری شہزادی نے ایک ایک بیوی کو دیکھنا شروع کیا۔ فروا، بابی ام فروا آپ ہے؟ ہاں، بابی ام فروا ہے۔ رباب بھی ہے، ہاں، قاسم کی ماں لیلا بھی، ایک ایک بیوی کا نام۔ اے اماں فضا، اماں دیکھیے تو سب ہے، ہاں سب ہے۔ دیکھیں بچوں میں کتنے ہیں؟ سکینہ، تو رونے کی رات ہے، روتے رہیے گا۔ سکینہ کو آواز دی، سکینہ کی آواز نہ آئی۔ ہاں، جملہ سنیے گا، سکینہ نہیں ہے۔ پھر کون ہے؟ ایک مرتبہ آواز دی، بچیوں کو دیکھنا شروع کیا، پتہ چلا ہاں کوئی بچی موجود ہے، کوئی نہیں ہے۔ کون نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ 3 بچیاں ایسی تھیں جو نظر نہیں آ رہی تھی۔ کون میں بتا دیتا ہوں۔ ایک حسین کے سینے پہ سونے والی، ایک حسین کے سینے پہ سونے والی، اور 2 وہ، میں ایک پس منظر بیان کر رہا ہوں، ہوتے رہے۔ جب حسین کوفہ پہنچنے والے تھے نا، تو ایک مرتبہ جناب مسلم کو دارالامانہ سے جب گرایا گیا ہے تو جناب عباس نے جناب مسلم کو دیکھا ہے تو ایک مرتبہ گریہ شروع کیا ہے۔ یہ ہوا تھا نا، آپ کو واقعہ یاد ہے نا، تاریخ کہتی ہے۔ اس کے بعد امام حسین اٹھے ہیں، اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ اس خیمے میں آئے جہاں مسلم کی 2 چھوٹی بچیاں موجود تھیں۔ دونوں کو اپنے زانوں میں بٹھایا، سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اے مسلم کی صاحبزادیوں، دونوں کا نام لے کر پکار کے کہا، ارے گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، آج سے تمہارا بابا حسین ہے، ارے پریشان نہ ہونا۔ وہ مسلم کی 2 شہزادیاں اور سکینہ، یہ 3 کہیں نہیں مل رہی تھی۔ آواز دی جناب زینب نے، کلثوم آئیے ذرا ساتھ مل کر بچیوں کو ڈھونڈتے ہیں۔
بچیوں کو ڈھونڈنے چلی ہے، کیا دیکھا کہ کہیں جھاڑی کے قریب میں دو ننھے ننھے پیر نظر آ رہے ہیں۔ اب جو دیکھا تو ایک بچی دوسری بچی سے لپٹی ہوئی ہے۔ اب جو جا کر جدا کیا ہے تو ایک چیخ ابھری ہے، جناب زینب کبریٰ نے ایک چیخ ماری ہے۔ کیا دیکھا؟ دونوں بچیاں ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی ہے۔ آواز دے کر کہا، حسین، اے بھیا حسین، ارے قاسم کے ٹکڑوں کو اٹھانا آسان تھا، مسلم کی بچیوں کے لاشیں کو اٹھانا جس پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ حضرت اللہ قیامت کا مرحلہ تھا۔ سوچئے تو صحیح، میں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن سوچئے ذرا ذہنوں کو لے کر شام قریب آگے جائیے، لے کر جائیے، پہنچیے اس جگہ پر کہ جہاں پر ایک سیدانی ہو اور وہ دو بچیوں کی لاش اٹھا رہے۔ آج اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ حضرت اللہ ایک مرتبہ چلی ہے سکینہ، سکینہ کہیں نہیں مل رہی، سکینہ آواز دیتی جا رہی ہے، سکینہ کہیں نہیں مل رہی۔ کیا آواز دی ہے؟ ایک جگہ پھر آواز دی ہے، کہاں جا کے؟ دریا فرات میں جا کے آواز دی ہے، عباس کا سکینہ آئی ہے۔ عباس کے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے؟ عباس کہیں ادھر ادھر سکینہ کو کہیں دیکھا ہے؟ ایک مرتبہ آگے بڑھ گئی ہے۔ اب جملہ سنیے، ایک مرتبہ مزید آگے بڑھی ہے، آگے بڑھتے بڑھتے آواز دیتی جا رہی ہے، سکینہ، سکینہ ہماری بچی تو کہاں ہو؟ حسین ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں، بھیا حسین ہمارے حوالے۔ بیٹا تم آواز دو تاکہ پھوپھی تمہاری آواز پہ چلی آئے۔ اچانک ایک نشیب سے آواز آئی، اے بہن خاموش ہو جاؤ، سکینہ سو رہی ہے۔ تھوڑا دور گئی ہے، کیا دیکھا؟ ایک کٹے ہوئے سر کے، اب جملہ دیکھیے گا اور محسوس کر لیے گا، میں کچھ نہیں کرا، بڑا تحمل سے اس جملے کو پڑھا ہوں۔ ایک کٹے ہوئے سر کے پاس، ایک کٹے ہوئے سر کے جہاں پر بدن پڑا ہوا ہے، تیر لگے ہوئے ہیں، اس کٹے ہوئے سر کے تلووں پہ ایک بچی سر رکھ کر سو رہی ہے۔ جناب زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے، سکینہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا بابا کو ڈھونڈتے ہوئے آئی تھی، کہا اس سر سے، اس بے سر بدن سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، آجا میری بچی۔ آجا میری بچی۔ اب جملے بدل رہا ہوں، اولاد والوں کا مجمع بیٹھا ہے، ذرا تصور تو کر لیجئے، سینے پہ سونے والی سکینہ، بچیوں والے ہوں گے نا جس کو سینے پہ سلایا کرتے تھے حسین، وہ تلووں پہ سر رکھ کر سو رہی ہے۔ کیا غربت کا عالم ہوگا، کیا غربت کا عالم ہوگا۔ اجرت اللہ سکینہ کو اٹھایا، سکینہ کو لے کر چلے گئے۔ اب بس زیادہ نہیں، اب زیادہ سے مت نہیں، گریہ کر لی، آوازیں بلند ہو گئی، تمام کر رہا ہوں۔ آگے بڑھی ہے، ایک مرتبہ آگے بڑھی ہے، بڑھنے کے بعد سکینہ کو لے کر چلے، سب کو ایک جگہ بٹھایا ہے۔ تاریخ کہتی ہے، دو روایتیں مل رہی ہیں، میں دونوں کو جمع کر رہا ہوں۔ کہیں سے پانی آیا، کچھ نہیں کہہ رہا، کہیں سے پانی آیا، جیسے پانی آیا ہے نا، پانی آیا ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے سکینہ کو اٹھایا، سکینہ بڑے تحمل سے، پھر روتے رہیے گا اس جملے کا، سکینہ غش کا عالم ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، لیکن اپنے ذہنوں کو ذرا اپنے گھروں تک لے کے چلیے گا۔ ایک وہ بچی جس کا باپ، جس کا چچا کافی دن ہو گئے کہ نہ آیا ہوا، اور اچانک اس بچی کو اٹھا کر بتا دیا جائے کہ اس کا بابا آ گیا یا اس کا چچا آ گیا، وہ بچی کیسے اٹھے گی؟ ذرا اپنے گھروں کو تصور کر لیجئے گا، صحیح ہے نا؟ میں اور آسان کر دیتا ہوں، صبح سے جب آپ آفس گئے ہوئے ہوتے ہیں نا،
اور جب گھر آتے ہیں نا ان کی بچی سو رہی ہوتی ہے، بڑے پیار سے اس کو سہلا کر اس کے سروں میں ہاتھ ڈال کر اس کے بالوں کو سہلا کر جب اس کو اٹھاتے ہیں نا وہ جلدی سے لپک کر اٹھتی ہے اور جلدی سے آپ کے گلے لگ جاتی ہے۔ بابا صبح سے گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، جملہ پہنچ گیا ہے نا، آپ جملہ سنے پر روتی رہیے گا۔ ایک مرتبہ آواز دیکھے گا سکینہ سکینہ سکینہ، دیکھو پانی آ گیا ہے۔ غش میں پڑی ہوئی بچی نے غشی کے عالم میں جب پانی کو سنا ہے نا، اٹھ کر فوراً ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ ارے میرے چچا آ گئے۔ کیا کہا؟ ارے چچا آ گئے، ارے چچا آ گئے۔ کیا نہیں چچا نہیں آئے، ارے پانی آ گیا۔ چچا نہیں آئے، پانی آ گیا ہے، پانی پی لو۔ کہا نہیں وہ بھی اماں جب پیاس تھی وہ بھی اماں اب نہیں ہے۔ کہا نہیں بیٹا پانی پی لو۔ کہا وہ بھی اماں پیاسی تو آپ بھی ہیں، وہ بھی اماں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج نہیں بلکہ جب سے پانی بند ہوا ہے نا اس وقت سے آپ مشکیزے سے پانی پلایا ہمیں پلایا کرتی تھی، آپ نہیں پیتی تھی۔ وہ بھی اماں پیاسی زیادہ آپ ہے، آپ پانی پی لیجئے۔ آگے سے جواب جناب زینب جواب دیتی ہے، عالمہ غیر معلمہ ہے نا، علی کی بیٹی ہے نا، جواب دے رہی ہے، بیٹا پہلے چھوٹے پانی پیتے ہیں، زیادہ پیاسے جو ہو وہ چھوٹے پانی پیتے ہیں، پھر بڑوں کو پیانی پلایا جاتا ہے۔ میں جملہ بدل دیتا ہوں، بیٹا بات صرف اتنی سی ہے کہ بچوں کو پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، بڑے پھر برداشت کر لیا کرتے ہیں۔ سکینہ نے ہاتھ سے گھوسا دیا، ایک دشیر کی طرح جانے لگی، آواز دیا، پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا بھی تو کہا ہے بچے برداشت نہیں کر پاتے۔ ارے میرا 6 مہینے کا بچہ، ہاں میرا علی اصغر، میں ایک روایت بہت میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں لیکن دل چاہ رہا جملہ میں مختصر کر کے پڑھا۔ علی اصغر، میرا علی اصغر پیاسا ہے، ہاں قریب بلایا، بٹھا لیا، سب کو بٹھا لیا، سب کو بٹھا لیا۔ ایک مرتبہ جلے ہوئے خیمے میں ساری سیدانیوں نے مغربین کی نماز پڑھی۔ مغربین کی نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سیدانیے ایک ٹیلے پر جمع ہو گئی۔ ٹیلے پر جمع ہونے کے بعد جلے ہوئے خیمے کی چوب لے کر علی کی بیٹی پہرا دے رہی ہے۔ سوچئے غربت کا عالم تو دیکھیے نا، ارے کل تک جو عباس پہرا دے رہے تھے ہاتھ میں تلوار تھی، آج علی کی بیٹی جلے ہوئے خیمے کی چوب لے کر پہرا، علی کی بیٹی جلے ہوئے خیمے کی چوب لے کر پہرا دے رہی ہے۔ پہرا دیتے دیتے کہہ رہی ہے، ناد علی مظہر الرجائے تجہدون لکا فی النوائے سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی ادرکلی۔ جیسے ہی یہ کہا ہے نا، ایک مرتبہ کیا دیکھا، دور سے ایک گھڑ سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ آواز دے کر ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دے کے کہا ہے، اے گھڑ سوار وہیں رک جا، وہیں سے پلٹ جا، اب ہمارے پاس لٹنے کو کچھ نہیں بچا۔ میں کچھ کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس اب لٹنے کو کچھ نہیں بچا ہے۔ وہ سوار نہ آگے بڑھتا چلا، ہاں پھر آواز دے کے کہا، اے گھڑ سوار رک جا، میں علی کی بیٹی کہہ رہی ہوں رک جا، اب ہمارے پاس لٹنے کو کچھ نہیں بچا ہے، اب ہمارے سروں پہ چادر نہیں ہے، اب ہمارے زیورات لوٹ لیے گئے ہیں، ارے ہمارے سب سے چھوٹی کمسن بچی کی بالیوں کو بھی چھین لیا گیا، ارے لٹنے کو کچھ نہیں بچا ہے، تو کہاں آ رہا ہے؟ وہ سوار نہ رکا، آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب جب قریب آیا ہے نا، ایک مرتبہ لجام فرس میں ہاتھ ڈال کر علی کی بیٹی کہتی ہے، اے گھڑ سوار تجھے کہہ رہی ہو نا، علی کی بیٹی کہہ رہی ہے، عباس کی بہن کہہ رہی ہے، واپس پلٹ جا، جاتا کیوں نہیں ہے؟ میں اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ نقاب کو پلٹا ہے، آواز دے کے کہا، بیٹی زینب ارے تم بلاؤ اور ہم نہ آئے۔
بیٹی تم نے آواز دی، ہم نظر چھوڑ کے آ گئے. بیٹی تم نے آواز دی، ہم نظر چھوڑ کے آ گئے. بھائی یہ سننا تھا. جناب زینب نے ایک مرتبہ بابا کے چہرے کو دیکھا ہے، پلٹی ہے. پلٹنے کے بعد واپس سیدانیوں کے بعد جا کے کہتی ہے کسی کے پاس خیمے کی جلی ہوئی کنات بھی ہے تو دے دو. ارے میرا بابا آیا ہے. میں کبھی اپنے گھر میں بھی اپنے باپ کے سامنے بیٹھا نہیں گئی ہوں. ارے وہ مجھے زہار میں دیکھ رہا، میں کیا کروں؟ میرے سر سے خون، مجھے گلی ہوئی کنات دے دو. میں سر پہ رکھ کے اپنے بابا کے سامنے. علی قریب آیا. بیٹی زینب قریب آؤ، ہمیں پتہ ہے کیا ہو گیا. آؤ زینب، اب تم ہم سے پرسہ لے لو. آؤ سیدانیوں ہم سے پرسہ لے لو. اب ساری سیدانی آ رہی ہے، پرسہ لے رہی. اب پرسہ لے کے سے اکبر کی ماں قریب آئی ہے، اکبر کا پرسہ لے کر گئی ہے. فروا کی ماں قریب آئی ہے، فروا کا پرسہ لے کر گئی ہے. عزیزانو سنتے رہیے گا، جملے سنتے رہیے گا. سیدنا قاسم کی ماں نے قاسم کا پرسہ لیا، اکبر کی ماں نے اکبر کا پرسہ لیا، حر کی ماں حر کی زوجہ نے حر کا پرسہ لیا، حر کے بیٹے کا پرسہ لیا، حر کے بھائی کا، حر کے غلام کا پرسہ لیا. وہ نئی نویلی دلہن نے اپنے شوہر کا پرسہ لیا. سب اپنا اپنا پرسہ دے رہے تھے. ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی بچی قریب آ کے کہتی ہے دادا سلام. سب کا پرسہ ہو گیا. دادا سلام. دادا بڑی دیر کر دیا آنے میں. ایک مرتبہ قریب بلایا. کیا ہوا بیٹی؟ دادا سے پرسہ نہیں ہوگی اپنے بابا کا؟ نہیں دادا اب پرسہ نہیں ہوگی. دادا پہچان گئی ہو، سمجھ میں آ گیا ہے. باپ ہمیشہ بیٹی کی مدد کو آتا ہے. آرے پھوپھی نے بلایا، آپ نجف سے چلے آئے. میں چلاتی چلی گئی، میرے باپ کے گلے پہ اچھا چھٹا چلا گیا. سارے میری آنکھوں کے سامنے، میری نگاہ کے سامنے، میرے باپ کے پشتے کا ڈبہ ساتھ مارتا چلا. باہر چھوڑ کے دادا پہچان گئی ہو اپنی بیٹی اپنی ہوتی. ارے پھوپھی نے پکارا، آپ نجف سے چلے آئے. بابا دادا آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ دادا میرے باپ کے پشتے گردن پر وہ خود خنجر چلاتا رہا. میں چلاتی چلی گئی. ارے ناما، ارے میری دادی نے چکیاں پیس کے پالا ہے، وہ چلاتا چلا گیا. دادا پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ آخری جملہ پھر ماتم کرتے ہوئے اٹھیے گا. دادا پتہ ہے کیا ہوا؟ پھر اس نے مجھے قریب بلایا، میرے بالوں میں ہاتھ ڈالا. دادے کے بعد دواتے بہت